الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں آٹو کیڈ سے متعلق نہیں، قیامت سے متعلق بتانا چاہ رہا ہوں. کل رات جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ مکہ میں لال آندھی آئی اور پورا آسمان لال ہو گیا اور دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. اس کی شواہد، اس کی جو گواہی ہے وہ ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی کہ ایسا ہوگا. وہ حدیث کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 7281 چیپٹر نمبر 53 بک صحیح مسلم میں کیا ہے؟ ابو بکر بن ابی شیبہ اور علی بن حجر نے ہمیں حدیث بیان کی. دونوں نے ابن علیہ سے روایت کی اور الفاظ ابن حجر کے ہیں. کہا ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے حمید بن بلال سے، انہوں نے ابو قتادہ ادوی سے اور انہوں نے یسیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. کہا ایک مرتبہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی تو ایک شخص آیا، اس کا تکیہ کلام ہی یہ تھا عبداللہ بن مسعود قیامت آ گئی. وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نیک لگائے ہوئے تھے. یہ بات سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے. پھر کہنے لگے قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ نہ میراث کی تقسیم ہوگی نہ غنیمت حاصل ہونے کی خوشی. پھر انہوں نے اس طرح ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کا رخ شام کی طرف کیا اور کہا دشمن غیر مسلم اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور اہل اسلام ان کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. میں نے کہا آپ کی مراد رومیوں یعنی عیسائیوں سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر کہا تمہاری اس جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ پلٹ پلٹ کر حملے ہوں گے. مسلمان موت کی شرط قبول کرنے والے دستے آگے بھیجیں گے کہ وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں ہوں گے، وہیں اپنی جانیں دے دیں گے. پھر وہ سب جنگ کریں گے حتیٰ کہ رات درمیان میں حائل ہو جائے گی، یہ لوگ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی.
دونوں میں سے کسی کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا اور موت کی شرط پر جانے والے سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کی شرط پر جانے والے دوسرے دستے کو آگے کریں گے کہ وہ غالب آئے، بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ پھر دونوں فریق جنگ کریں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی، یہ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا اور موت کی شرط پر جانے والے ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کے طلبگاروں کا دستہ آگے کریں گے اور شام تک جائیں گے، جنگ کریں گے، پھر یہ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا اور موت کے طلبگار ختم ہو جائیں گے۔ جب چوتھا دن ہوگا تو باقی تمام اہل اسلام ان کے خلاف انہی کے اللہ تعالیٰ کے جنگ چکر کو ان کافروں کے خلاف کر دے گا۔ وہ سخت خون ریز جنگ کریں گے۔ انہوں نے یا تو یہ الفاظ کہے، اس کی مثال نہیں دیکھی جائے گی یہاں تک کہ پرندہ ان کے پہلوؤں سے گزرے گا، وہ ان سے جوں ہی گزرے گا مرکز جائے گا۔ وہ ابھی اتنی زہریلی ہو جائے گی، ہوا بھی اتنی زہریلی ہو جائے گی، ایک باپ کی اولاد اپنی گنتی کرے گی جو 100 تھے تو ان میں سے ایک کے سوا کوئی نہ بچا ہوگا۔ اب وہ کس غنیمت پر خوش ہوں گے اور کیسا ورثہ کن وارثوں میں تقسیم کریں گے۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک نئی مصیبت کے بارے میں سنیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی۔ ان تک یہ زوردار پکار پہنچے گی کہ دجال ان کے پیچھے ان کے بال بچوں تک پہنچ گیا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں جو ہوگا سب کچھ پھینک دیں گے اور تیزی سے آئیں گے اور 10 جاسوس شہ سوار آگے بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے اور ان کے آبا کے نام اور ان کے گھوڑوں سواریوں کے رنگ تک پہچانتا ہوں۔ وہ اس وقت تک روئے زمین پر بہترین شہ سوار ہوں گے، یا فرمایا روئے زمین کے بہترین شہ سواروں میں سے ہوں گے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں یسیر کے بجائے کہا اسیر بن جابر سے مروی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا واجعل ذكرهم لنا شكرا۔ الحمد لله والشكر لله، سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا واجعل ذكرهم لنا شكرا۔ الحمد لله والشكر لله، سبحان الله،